بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ اور خواتین و حضرات، آج کا شو بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں اکانومی کی اور اکانومی سے جڑے ہوئے سب سے بڑے پرابلم کی۔ جب سے میں نے 2007 میں صحافت کا آغاز کیا تھا، اکانومی کے اوپر، سٹاک مارکیٹ کے اوپر گہری نظر رکھتے تھے، اور یہ بات ہمیں اس وقت سے بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ، اسے گرے اکانومی کہا جائے، اسے انفارمل اکانومی کہا جائے، لیکن بہت سارے اس کے نام ہیں، یہ وہ ہماری معیشت کا حصہ ہے جو کاغذوں پہ نہیں آتا، جسے ہم سمگلنگ کہتے ہیں، جسے ہم ٹیکس ایویژن کہتے ہیں، ٹیکس چوری ہوتی ہے، بہت سارا کام ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہماری فارمل اکانومی اس وقت 400 ارب ڈالر سے کم ہے سال میں، تو ہماری انفارمل اکانومی کے لیے کچھ اندازے 1000 ارب ڈالرز کے ہیں، 1 ٹریلین ڈالر، کچھ اندازے 2000 ارب ڈالر کے ہیں، 2 ٹریلین ڈالر، لیکن اس کا اندازہ لگانے کا کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم اندازہ ایکوریٹلی لگا سکیں کہ یہ آخر انفارمل اکانومی ہے کتنی بڑی، کام 2 نمبر ہے تو پھر سب کچھ چھپے ہوتا ہے انڈر دا ٹیبل، اور اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے ہزارہ پروگرام کر لیے، کتنی باتیں کی، کبھی کچھ نہ ہو پایا، اور آج بھی پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، انفارمل اور گرے اکانومی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جب IMF کے سہاروں پہ کھڑی ہوئی ہے، ان کی بیساکھیوں سے کھڑی ہوئی ہے، قرضوں کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، سرکاری افسران کی تنخواہوں، سیاستدانوں کی تنخواہوں، پورا ملک کی قرضوں کی وجہ سے اس وقت چل رہا ہے، تو اس ملک میں IMF کا کنٹرول بڑھ گیا ہے، اور IMF نے بڑا ایک شرط رکھی ہوئی تھی کہ اگلی میٹنگ سے پہلے آپ نے رپورٹ شائع کرنی ہے، اور یہ رپورٹ ہے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹکس رپورٹ، اور کہا گیا تھا کہ میٹنگ سے پہلے یہ رپورٹ شائع ہوگی تو ہی میٹنگ ہوگی، اور IMF کے پریشر کے اوپر یہ رپورٹ شائع ہو جاتی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر یقیناً تہلکہ خیز انکشافات کرپشن سے جڑے ہوئے 2 سالوں کے اندر جو کرپشن ریلیٹڈ ریکوریز حکومت پاکستان نے کی ہیں وہ ہیں 5300 ارب روپے، 5.3 ٹریلین روپیز۔ لیٹ سٹارٹ، بات کی گئی ہے اس میں عدلیہ کی بھی، کہا گیا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت انفلوئنس میں ہے، اور پاکستان میں قانون، عدل و انصاف کا نظام بہت کمزور ہو چکا ہے۔ لوگوں کی نظر میں جتنے بھی کمپلیننٹ سائلین ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کرپٹ ترین اداروں میں سے ایک پاکستان میں عدلیہ ہے، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس، آزادی کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ حکومت نے چیف جسٹس لگانے کے طریقہ کار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، اور یہ ریفارمز جو آئے ہیں ان کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں کیونکہ سارے سٹیک ہولڈرز کو راضی نہیں کیا گیا، اور ان کے جو گریوینسز اور ان کے جو پرابلمز اور ان کے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس رپورٹ کے اندر شوگر کے بارے میں کہا گیا کہ شوگر ملز جو ہیں ان کا ایک بڑا گٹھ جوڑ ہے، وہ بڑی ایک طریقہ کار سے واردات کرتے ہیں، پرائس میکانزم سے لے کر گنا خریدنے تک، ایک سٹیپ کے اندر، جس طرح ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ شوگر ملک سے باہر جاتی ہے پھر امپورٹ کی جاتی ہے، شوگر سکیمز ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا IMF نے کہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ یقیناً پاکستان کا آج سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہم اپنے ملک سے 2 نمبر کاروبار ختم نہیں کر پا رہے۔ لیٹس بی فرینک اباؤٹ اٹ اینڈ اسٹریٹ اباؤٹ اٹ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، مزید انتظار نہیں کراؤں گا، اپنے مہمان ٹاپکس بہت سارے ہیں جس میں مجھے بات کرنی ہے، مہمان بھی بڑے میرے لیے قابل احترام ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بنا میرا شو نامکمل ہوتا ہے۔ میں ویلکم کرنا چاہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں حیدر زمان قریشی صاحب، تھینک یو سو ویری مچ قریشی صاحب فار یور پریشیس ٹائم، جزاک اللہ خیر۔ نعیم قریشی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، ہمیشہ اپنا وقت ہمارے لیے نکالتے ہیں، تھینک یو سو ویری مچ۔ غوث محمد نیازی صاحب فرام PMLN کچھ لمحوں میں، اور احمد اویس صاحب فرام PTI کچھ لمحوں میں جوائن کر رہے ہیں، جوائن کر چکے ہیں، تھینک یو سو ویری مچ۔ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا۔ And I'll take this discussion to نیازی صاحب۔ نیازی صاحب، آپ کی نظر میں آپ کی پارٹی کی اس وقت حکومت ہے، اور یقیناً بہت ساری باتیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے حوالے سے بھی کہی گئی ہیں، یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی کوٹ کیا گیا ہے کہ شارٹلی آفٹر independence محمد علی جناح Pakistan's founding father denounced corruption in 1947 as a poison that needed to be eradicated، اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ more than 70 years later corruption continues to hinder Pakistan's macroeconomic and social development۔ IMF ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ بابا قوم نے کیا کہا تھا، اور آپ 70 سال کے بعد کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کرپشن کا ناسور جو پچھلے 2 سالوں میں 5300 ارب روپے بتایا گیا ہے نیب کی نمبرز کے مطابق IMF کی طرف سے، یعنی کہ یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اصل میں تو 1500-2000 ارب سے بھی اوپر کا نمبر ہوگا، بلینز آف ڈالرز کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ نیازی صاحب، why has PMLN failed to curtail corruption in Pakistan؟ کیا سلوشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، فکرز آپ نے بتائی ہیں. تو لیکن ہمارے دور میں کرپشن میرے خیال میں بڑی نہیں ہے. کم از کم ہمارا جو لیول ہے وہ کچھ مطلب پہلے سے کچھ کم ہوا ہے. یہ انڈیکس جو ہے کرپشن انڈیکس میں وہ پاکستان تھوڑی سی بہتری آئی ہے. تو یہ بھی 70 سال کا ایک ہے، تو اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے. اور ہمارے جس طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں، دیکھو حکومت کی ساری توجہ اپنی حکومت کی اسٹیبلٹی پہ لگ جاتا ہے. اپنے بیرونی خطرات ہمیں دہشت گردوں کا سامنا ہے. ہماری اس وقت جو حکومت ہے وہ مطلب ہم اسی پارٹی کے سہارے کھڑے ہیں. اور پھر ہمیں جو ایسا ملک ملا، ان حالات میں ملا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے. تو ہماری توجہ اس طرف ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. حکومت اپنی طور پر سر گورننس بہت بہتر کی ہے اور بہتر کر رہی سر ہے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں انشاءاللہ گا آپ دیکھیں گے کہ نیازی صاحب، اب سوری ٹو انٹرپٹ، آپ نے میرے لیے بہت محترم ہے، لیکن ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا سر. یہ جو آئی ایم ایف نے لکھا ہے نا سر، اس جی میں یہ جی بتا رہے ہیں آئی ایم ایف والے کہ جی ہمارے کہنے کے اوپر حکومت نے یہ رپورٹ ریلیز کی ہے. 3 مہینے تک حکومت نے یہ رپورٹ روکے رکھی ہے. آپ کی حکومت آڈٹ سے ریلیٹڈ جو رپورٹس ہوتی ہیں جس میں کرپشن بے نقاب ہوتی ہے وہ بھی روک دیتی ہے. یہ والی رپورٹ بھی روکی ہوئی تھی، آئی ایم ایف کے کہنے پہ ریلیز کی ہے. کیوں آپ عوام سے یہ ڈیٹا چھپانا چاہتے ہیں؟ کیوں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب عوام کو ریالٹی تک نہیں پہنچنے دے رہے سر؟ اس پہ دیکھ بات یہ ہے کہ عوام میں پہلے وہ ایک مایوسی سے پہلے ملک کی حالات اور سیاسی جو اشار اس لحاظ سے عوام پریشان ہے کہ ملک کا کیا مستقبل ہوگا، ملک کا معیشت کیسے چلے گی، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. تو اس میں ایسی رپورٹ ریلیز کرنا جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ عوام میں مایوسی سے پہلے اور عوام پریشان ہو. تو آئی ایم ایف کہتا ہے تو میرے خیال میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. ہمیشہ آج تک جو ڈاکومنٹیشن ہوتی رہی ہے، آج سے 2 سال پہلے تک تو کوئی ہمیں کوئی کہیں سے کوئی اس طرح کی آئی ایم کہ جی اس چیز کو اوپن کریں. آپ کیونکہ ہم قرضوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا قصور بھی شاید ہوگا، لیکن بہت زیادہ قصور پچھلی حکومتوں کا ہے. اور ایک ناتجربہ کار حکومت کو جو مسلط کیا گیا تھا، اس نے جو گند گھولا ہے، اس کے اثرات اور اس کے آفٹر شاٹس ابھی تک جاری ہیں. تو لیکن آپ نے انشاءاللہ آنیسٹ اس جواب حکومت دیا کو نیازی صاحب، آپ نے بڑا آنیسٹ جواب دیا، اینڈ آئی ریسپیکٹ یو فار دس، کہ آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں. آپ نے کہا ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو مایوسی ہے وہ مزید نہ پھیلے، اس لیے حکومت ایسے ڈیٹا کو ریلیز نہیں کرتی ہے. لیکن جمہوریت کا حسن بھی ایسے ڈیٹا میں ہی ہوتا ہے. I'll take this discussion further to قریشی صاحب. میرے ساتھ نعیم قریشی صاحب بھی ہیں، حیدر زمان قریشی صاحب بھی ہیں، تو اس لیے پہلے نعیم قریشی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کی نظر میں آئی ایم ایف نے یہ ڈیٹا ریلیز کرانے پہ اصرار کیوں کیا؟ اور حکومت جو بات کی ہمارے نیازی صاحب نے کہ مایوسی مزید نہ پھیلے، اس لیے حکومت ایسا ڈیٹا اور ایسی رپورٹس باہر نہیں شائع کرتی پبلک کے لیے. کیا جمہوریت میں ایسا ہونا چاہیے؟ نعیم قریشی صاحب. بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے، ایک تو ہمارے دوست مسلم لیگ کے جو یہاں نمائندے ہیں نیازی صاحب، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ان کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، ان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں. آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے عوام میں مایوسی پھیل جائے گی. حکومتیں اس طرح نہیں چلا کرتی. من حیث القوم ہمارے لیے ایک انتہائی شرمناک رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی. حکومت نے صرف یہی رپورٹ نہیں دبانے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا کہ یورپی یونین کی انتخابات سے 2024 کے انتخابات سے متعلق رپورٹ بھی حکومت نے دبائی ہوئی تھی، اور ان کے بہت پریشرائز کرنے پر حکومت نے وہ رپورٹ جاری کی تھی. حکومت ایسی کوئی چیز عوام کے علم میں لانا نہیں چاہتی جو سچائی پر مشتمل ہو، جو سچائی پر مبنی ہو، تاکہ حکومت جو اپنا جھوٹا بیانیہ چلا رہی ہے معیشت کے حوالے سے وہ چلتا رہے. دیکھیے، یہ رپورٹ اس اعتبار سے ہمارے قوم کے لیے شرمناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے. آپ دیکھیں کہ کس قدر تھورو اسٹڈی ہے آئی ایم ایف کی. میں اکنامکس کا طالب علم ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ساری وہ گفتگو اس وقت آئی ایم ایف کی رپورٹ میں ہے جو ہم اس چینل پہ مسلسل کرتے رہے. جب ہم بتاتے رہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. ہم جب کہتے رہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے. ہم کہتے رہے کہ جب تک آپ پارلیمنٹ کو عضو معطل بنا کے رکھیں گے، آپ کی معیشت نہ آگے بڑھے گی اور نہ سیاسی طور پہ اسٹیبلٹی آئے گی. آپ دیکھیے آج آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کیا لکھا ہے. آج ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال بعد اگر ہم کرپشن بند کر دیں
تو 5 साल के बाद 6% पे चली जाएगी। तो इमरान खान साहब जब 6% पे नहीं चली जाएगी सर, 5 से 6.5% का इजाफा होगा। हमारी इस वक्त तो 3% पे ग्रोथ है, लेकिन मोस्ट एस्टोनिशिंग, नईम साहब, मोस्ट एस्टोनिशिंग, कायदे आजम बाबाई जिना रहमतुल्लाह अलैह के अकवाल हमें सुना रहे हैं IMF वाले। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग मेरे लिए कुछ नहीं है। ये वक्त भी हमने देखना था कि IMF हमें क्यों के, अच्छा ये बड़ी दिलचस्प बात है, देखिए ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये हुकूमत जो है इस पर, इसके जराई में एक जुर्म ये भी है कि इन्होंने बाबाए कौम को हमारी जिंदगी से निकाल दिया है। आपने बिल बोर्ड्स पे आपने देखा था कि कायदे-ए-आज़म की तस्वीरें गायब हो गई थी, वो कितना बड़ा स्कैंडल था। तो इन्होंने तो बाबाए कौम को भी हमारी जिंदगी से निकालने की कोशिश की है, क्योंकि उनके अक़वाले ज़री जो है ये फेस कर नहीं सकते। अब मैं आपको चंद बातें बताऊं। देखिए मईशत का मामला ये है कि मईशत के पास, इनके पास कहने के लिए एक जवाब है कि हम तो जनाब डिफॉल्ट करने वाले थे। ये एक सियासी बयानिया है, हम कभी भी डिफॉल्ट करने की पोजीशन में नहीं थे। दूसरी बात, एक ऐसी मईशत जो 6% पे हो, वो कभी भी डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा सकती थी। दूसरी बात यह है करप्शन का मामला है। आप देखें बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि इस वक्त लूट मार का ये आलम है, लगता है कि इनकी कभी आइंदा हुकूमत बनने वाली नहीं है, और ये हुकूमत इस वक्त समेटने में लगी हुई है। वो इशराफिया जो इसकी सरपरस्ती कर रही है इस हुकूमत की, वो और ये हुकूमत के लोग जिस तरह करप्शन में सर से पैर तक मुलव्विस हैं, जिसमें शुगर स्कैंडल सबसे बड़ा है जिसकी उन्होंने मिसाल दी है। दूसरी बात यह है कि SIFC का मामला है। जब कभी हमने SIFC पे बात करने की कोशिश की तो हमेशा हमें रोका जाता रहा। बिल्कुल ठीक सर, लेट मी मूव फॉरवर्ड। दूसरे मेहमान इंतजार करें। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। अहमद अवैस साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि IMF के प्रेशर पे जो करप्शन की रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमारा GDP ग्रोथ रेट 5 से 6.5% मजीद बढ़ जाएगा, इस वक्त 3% पे है। अगर हम करप्शन पे कंट्रोल कर लें, आपकी नजर में ये रिपोर्ट जिसमें जुडिशरी का भी जिक्र है, शुगर मिल्स का भी जिक्र है, 26th अमेंडमेंट का भी जिक्र है, 186 पेज की रिपोर्ट है, हमारी कौम के मुस्तकबिल के लिए कितनी जरूरी है, और क्यों हुक्मरान इसको छुपाते हैं? क्योंकि कहा गया इसमें कि 3 महीने से तैयार थी, हुकूमत रिलीज नहीं कर रही थी। अहमद अवैस साहब। देखिए आपने बड़ी सवाल तो बहुत अच्छा उठाया है, और आप हमारी मेरे ख्याल में तज़लील और जिल्लत का अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि IMF ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर उन्होंने हम पे कहा है कि उन्होंने कहा था कि करप्शन खत्म करो, और एज बैक एज 1947-48, और हमारी कौम को याद नहीं है, और उसके बावजूद करप्शन का रेट जो है और परसेंटेज जो है वो इंतहाई हद तक बढ़ चुकी है इस सारी बातों के बावजूद। और IMF को ये कहना पड़ा कि कुछ तो ख्याल करो कि तुम्हारा बाबाई कौम ने क्या कहा है तुम्हारे मुताबिक। लेकिन दूसरी तरफ आप सबसे बड़ी बात आप गौर कीजिएगा कि जब भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आती है, चाहे वो सूबाई की हो या वो फेडरल गवर्नमेंट की हो, उसको दबा लेते हैं और दबा के उसको असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको डिबेट के लिए असेंबली में पार्लियामेंट में लाना होता है। इतने करप्ट मुल्क में करप्शन पर किसी को सजा नहीं हुई अहमद अवैस साहब, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? सजा भी क्या है? प्ली बार्गेन, 100 रुपए चोरी किए 10 जमा कराओ, 90 लेके बाहर जाओ। कैसे हो सकती है जी? वो जब सारा सिस्टम ही बेस उस पर करता होगा, और फिर जब वो उसी बेस के ऊपर छूट जाते हैं। आप देखें ना, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन हमारे मुल्क का हाल क्या हो गया। और आप एक बात मैं यहाँ पे आपको कहूंगा जो आप मवाजने के लिए जी, जिन ममालिक तरक्की पजीर कंट्रीज के अंदर जिन ममालिक ने जो है एक्सेल करके आज वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो रहे हैं और इकॉनमी उनकी बड़ी बूमिंग इकॉनमी है। मसलन 3 ममालिक का नाम लूंगा आपके सामने, सिंगापुर, मलेशिया और इंडिया। इन तीनों ममालिक में जो लीडरशिप थी, जब इनको वो स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे थे और बड़े गरीब थे ये, आप सिंगापुर की मिसाल लीजिए तो वहाँ पे 60s के अंदर स्वाय वहाँ पे सी पायलट्स थे और कुछ भी नहीं था। और ली जब उनके आए हैं, वो रिफॉर्मर आए हैं, उन्होंने कहाँ से उठा के कहाँ ले गए कि आज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जिस मुल्क की ज्यादा है वो सिंगापुर है। लोग मिसालें देते हैं सिंगापुर की, लेकिन क्या हुआ कि वो लीडर जिसने जो इनका रिफॉर्मर था, वो गरीब का गरीब ही फौत हो गया।
ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا گیا. آپ اس کے بعد آ جائیں ادھر مثال لے لیجئے ملیشیا کی, مہاتر. آج بھی آپ دیکھیے کہ آج وہ 95-96 سال کی ایج میں آ گئے ہیں. مہاتر 22 سال پرائم منسٹر رہے, ٹھیک سر, اور 92 سال کی عمر میں دوبارہ پرائم منسٹر بنے. کسی نے ایک دفعہ بھی انگلی نہیں اٹھائی کہ وہ کرپٹ ہیں, اور ملک کو, اکانومی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئے. انڈیا کی مثال لے لیجئے. لال بہادر شاستری جو ہے, وہ جب تاشکند ڈیکلیریشن ہوا تھا, اس کی وہاں ڈیتھ ہو گئی. اجازت دیں میں آگے بڑھوں سر. ہمارے ساتھ حیدر زمان قریشی صاحب کافی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تھینک یو قریشی صاحب فار یور پیشنس. قریشی صاحب, ایک دور تھا کہ پاکستانی میڈیا میں ہم آئے روز کوئی نہ کوئی کرپشن کے اوپر انویسٹیگیٹو رپورٹ دیکھتے تھے. وہ بھی مر گیا دور. ہم دیکھتے تھے کہ آڈٹ رپورٹس آتی تھی جس میں بے قاعدگیوں کے انکشافات ہوتے تھے, اس کو ہم ڈسکس کرتے تھے, وہ بھی چلے گئے. نیب کے کیسز ہوتے تھے, وہ بھی چلے گئے. کسی کرپشن کے کیس کے اوپر کوئی بڑی سزا ہوتے ہوئے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھی. آپ کی نظر میں آخر پاکستان کرپشن سے نجات کیسے پائے گا, کنسیڈرنگ کہ آئی ایم ایف آج ہمیں امبیرس کر رہا ہے قائد اعظم کی یاد دلا کے, ان کے کوٹس سنا کے اپنی اس رپورٹ میں. قریشی صاحب, حیدر زمان قریشی صاحب. جی طلحہ, آئی ہوپ ابھی آپ کو میری I can hear you clearly sir, I can hear you clearly sir, please continue. اوکے, اب اتنا کچھ ایجنڈے پہ ہے طلحہ, اور اتنی بات ہو گئی, تھوڑا مجھے وقت دیجیے گا. دیکھیے, ایک حکومت کو موجودہ ہو یا ماضی کی ہو, ہم ڈیمنائز نہیں کر سکتے. آپ کے بہت ایجوکیٹڈ لوگ اور سمجھدار لوگ آپ کے ویورز ہیں. یہ کوئی ایک رات کی یا ایک شب کی کہانی نہیں ہے. یہاں تو پورا کا پورا نظام آوا ہی بگڑا ہوا ہے, اور اس کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز ہونے ہیں, اس کے لیے مشکل فیصلے ہونے ہیں, اس کے لیے کلیننگ فرام یور اون ہاؤس ہونا ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, چاہے وہ سول ملٹری بیوروکریسی ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو. میڈیا کو سٹوریز فیڈ کی جاتی تھی, ٹارگیٹڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تھی, یہ ایک فیکٹ ہے. اب میڈیا میں بہت کم لوگ ہیں جو سیزنڈ ہارڈ کور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, تو وہ شاذر و نادر سٹوری آ جاتی ہے. لیکن سب سے زیادہ میڈیا کو تو سٹوریز کہیں نہ کہیں سے دی جاتی تھی ٹو ٹارگیٹ دی پولیٹیکل کلین اینڈ دی, ایک خاص جماعت جو حکومت میں ہوتی تھی وہ دوسروں کو ٹارگیٹ کرتی تھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک بات تو اس میں مثبت ہے نا کہ وی آر اوپن ٹو ٹرانسپیرنسی, چاہے پریشر میں ہی صحیح, آئی ایم ایف کنڈیشنالٹی کے ذریعے ہی صحیح. آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم بہت سارے فیصلے تو کرتے ہیں نا, کہ ہم اپنی ٹیکس فیس کو براڈن کرنے پہ ہمارے پریشر ہے, اننیسیسری اخراجات کم کرنے کا پریشر ہے. ظاہر ہے کرپشن کم کریں گے تو گورنمنٹ کی کٹی میں ریونیو آئے گا. اب یہ کرپشن جو ہے یہ ایک سیکٹر میں نہیں ہے, یہ بزنس میں بھی ہے, آرگنائز کارپوریٹ سیکٹرز میں کرپشن ہے, پالیسی ڈومین میں کرپشن ہے, جیسے شوگر, سیمنٹ, کارٹلائزیشن ہے, ان کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں, وہ پیسے کماتے ہیں, اس کے رزلٹ میں ٹیکس ایویژن ہے. اسی طریقے سے اسمگلنگ ہے, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, اور طریقے ہیں جہاں سے بلیڈنگ آف دی اکانومی ہوتی ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. یہ سب کچھ ایڈ آن ہو کے ہی جی ڈی پی میں بہتری لاتا ہے, اور آپ کی ٹیکس بیس بڑھتی ہے اور گروتھ ہوتی ہے. اب ہمارا ایک اور بھی المیہ ہے, ہم 25ویں آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, اور جو مرضی آپ تنقید کر لیں, قریشی صاحب نے بھی کی, احمد اویس صاحب نے بھی کی, یہ رائزنگ اینڈ شائننگ گروتھ جو ہے یہ تو بوم اور بس سائیکل ہے. پاکستان 5.5-6% کی گروتھ کا متحمل نہیں ہوتا. جب جب آئی اس کے بعد ہمارے پاس 18-20 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ آ جاتا ہے, اور پھر ہمیں کرنسی ڈی ویلیو کرنی پڑتی ہے, then we have to go. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک سسٹینیبل گروتھ ہو 2.5-3-4% کے بیچ میں, اور ہم لیجٹمیٹلی ایکسپورٹس کو بلڈ اپ کریں, اکانومی کو سٹیبل کریں. جہاں تک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہے, یقیناً اس میں ٹیررزم اور ریجنل سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ تمام چیزیں ہیں. رول آف لا بھی ضروری ہے, انویسٹمنٹ پروٹیکشن بھی ہے. اب جب ہمارے ماں عبدلیہ نے ریکو ڈیک اور زرلو انرجی اور اس قسم کے بڑے ہی کوسچنیبل فیصلے دیے, تو اس ملک میں کون فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرے گا, اور اگر کرے گا تو اس کو ریلیف نہیں ملے گی. اور جہاں انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے ایف بی آر کے جو بابوز ہیں وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. یعنی کیبنٹ اپرووڈ پالیسی ہو, چاہے آٹو کی ہو, چاہے سیمنٹ کے لیے ہو, چاہے ایسی زیز کے لیے ہو, وہ جو ایگزیمپشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ دوبارہ ٹیکسیشن لگا دیتے ہیں اور لیٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. تو اٹس اے ویری کمپلیکس پرابلم. پھر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں,
1000 ارب اس میں بلیڈ ہو رہے ہیں. ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریسٹرکچر کریں گے, پرائیویٹائز کریں گے. اب ماضی کی حکومت نے جو کیا وہ جی بہت گروتھ ہوگی, کمال ہو گیا, تو بھائی 18 ارب 20 ارب ڈالر کا آپ کو برنک آف ڈیفالٹ پہ. اب یہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کہاں جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کہاں ڈیفالٹ کر رہے تھے. ڈیفالٹ ہو جاتا تو آپ کا حشر نشر ہو جاتا, پھر آپ کو جنگیں لڑنی پڑ گئیں. ویسے میرا سوال یہاں پہ میرا سوال پلیز قریشی صاحب, میرا آپ سے سوال, قریشی صاحب آپ سے سوال. آپ نے کہا ڈیفالٹ ہو جاتے تو حشر نشر ہو جاتا. سر سری لنکا ڈیفالٹ ہوا, کیا حشر نشر ہوا؟ وہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے سر. نہیں, پاکستان اگر ڈیفالٹ کرتا تو آپ کے پہلے دن کا جو اوپننگ ریٹ ہوتا روپی کا, وہ شاید وہ جب ہمارے ڈالر اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے اس وقت بھی سر ڈالر کہاں چلا گیا تھا؟ ہم سروائیو کر جاتے. اٹس ناٹ لائک وی وڈ ہیو ڈائیڈ اگر ہم ڈیفالٹ ہو جاتے سر. نہیں سر, اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. اور ہم زیادہ خوفناک شکل دکھا دیتے ہیں کہ سر ڈیفالٹ. اٹس ناٹ دیٹ اسکیری. مجھے ایک بریک لینی ہے سر. Default is not an ideal situation. We have come out of it نا, and we have a very سر پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ ہے سر, اتنا میں نے دیکھ لیا. مشکل سے مشکل وقت میں ہم نکل آئیں گے. بالکل مجھے یقین ہے اپنی قوم کے اوپر. اچھا وقت آگے آ رہا ہے, ٹیکس بیس بڑھنی چاہیے, ریفارمز ہونے چاہیے, اور انشاءاللہ کرپشن انڈیکس نیچے جائے گی نا. اب یہ رپورٹ آ گئی ہے, اگر 2 سال میں 5000 ٹریلین کی کرپشن ہے یا اثاثے نیب نے اکٹھے کیے ہیں, تو نیب کو آپ یہ اس کا کریڈٹ دیں نا نیب کو کہ انہوں نے جو 20 سال میں اتنے اثاثے. سر نیب جس دن سزا دے گا نا, جس دن کرپٹ افسر تختہ دار پہ لٹکے گا سر, اس دن ہم داد دیں گے, تعریف کریں گے. لیکن یہ تو بہت آٹے میں زیرے کے برابر ہے. یہ IMF کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا حصہ ہے کرپشن کا جو ریکور ہوا ہے. کرپشن بہت بڑی. بات کریں گے کہ ہم عدلیہ کی بات کریں گے, اور عدلیہ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججز نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اجتماعی استعفے کی تجویز دی تھی, جس کو مسترد کر دیا گیا فل کورٹ کی میٹنگ کے اندر. اور ججز کی حکومت یا کسی حکومتی ادارے کو خط لکھنے کے بجائے براہ راست بات کرنی چاہیے تھی, یہ کہنا تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا. 14 تاریخ کو یہ اجلاس ہوا تھا, آج اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت کے پاس یہ پاور آ گئی ہے کہ وہ کسی بھی جج کو اس کی کنسنٹ کے بغیر ٹرانسفر کر سکتی ہے. تو کچھ ججز ہیں جن کو شاید تربت ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اسلام آباد سے, اور آبویس اسلام آباد سے کوئی جج تربت نہیں جائے گا جہاں پہ حالات اتنے خراب ہوں. تو ایک سچویشن کریٹ ہوگی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر. عدلیہ کا اوور آل جس وقت ڈھانچہ ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلی کے بعد, اس میں کیا بہتری آئی ہے نہیں آئی ہے. یہ جو استعفے, اختلافات, ٹرانسفر کی باتیں ہیں, اجتماعی استعفوں کی باتیں ہیں, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. احمد اویس صاحب, آپ کی نظر میں اس وقت جو ساری صورتحال ہے عدلیہ کے اندر, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں, تربت ٹرانسفر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو, ویئر آر وی ہیڈنگ احمد اویس صاحب؟ جوڈیشری کے بارے میں IMF نے بھی بولا ہے کہ وہاں پہ آزادی ایٹ رسک ہے. ڈیزاسٹر آف 25 ہے یہ اس سال کا, اور سب سے بڑا پاکستان کا ڈیزاسٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ کی کیا عدالتوں کی حیثیت کو بالکل ختم کر دیا. سپریم کورٹ کی حیثیت کا عالم یہ ہے کہ آج 1 ہفتہ ہو گیا لاہور میں سپریم کورٹ کی رجسٹری میں کوئی کیس کو درج نہیں کرتے ہیں, نیا کیس داخل کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں انسٹرکشن ہی نہیں ہے کہ یہ کیس پتہ نہیں کہاں جانا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ کیسے رجال ہے اور یہ کیفیت ہے پاکستان کی اس وقت کہ لوگوں کے لمیٹیشن ایکسپائر. اگر عدالتیں آزاد ہوتی تو عدالتوں کے حکم کے اوپر عمران خان کی بہنیں ان سے مل پاتی. دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, اور اس کے بعد عدالتیں آزاد ہوتی ہیں تو وہ بار بار وہ عدالت حکم دے رہی ہے کہ جا کے یہ چیف منسٹر جو ہے KPK کے جا کے مل لیں عمران خان کو, اور اس کے باوجود وہ جیل کا سپرنٹ جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ چیف جسٹس کا یا عدالت کے سپیریئر عدالت کے حکم کو بھی ٹینک اٹھا کر. چلیں مجھے آگے بڑھنے دیں. حیدر زمان قریشی صاحب, یور ویو آن دی ہول سچویشن سر. ججز کی انڈیپینڈنس اور 26ویں اور 27ویں آرمی ترمیم کا کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے, اور یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ ایک بالکل امیوزنگ ڈیبیٹ ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہے کہ ان کی امپارشیلٹی, ان کی جس جج کو اپنی ٹرانسفر کا خدشہ ہو اس جج کو تو شاید بینچ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اگر فوج کے افسران, اگر سول بیوروکریسی, اگر پرائیویٹ سیکٹر میں سب لوگ جو ہیں اسی ڈر پہ اور اسی نخرے پہ پبلک سروس میں آئیں کہ ہماری ٹرانسفر ہو جائے گی اور ہم تربت میں نہیں, کیوں تربت میں پاکستان کے لوگ نہیں رہتے, ان کو انصاف نہیں چاہیے؟ یعنی ان کے لیے سر وہاں کے حالات ایسے ہیں سر, آپ بھی نہیں جانا چاہیں گے سر, وہاں کے حالات ایسے ہیں آپ بھی نہیں جانا چاہیں گے. اس کی نہیں, حالات کی بات نہیں ہے سر, آخر وہاں پہ لوگ بھی تو ہیں نا,
جو زندہ رہ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہوں گے. حالات تو ریلیٹیو ٹرم ہے نا, حالات تو گلیشیئرز پہ بھی حالات, یا گلگت بلتستان کے اندر بھی حالات ویدر وائز ایکیوٹ ہوتے ہیں, تو حالات کو چھوڑ دیں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر سب لوگ اپنے جاب ڈسکرپشن کے مطابق کام کر سکتے ہیں, اب بات رہ جاتی ہے کہ کیا اس کو یوز کیا جائے گا یا مس یوز کیا جائے گا یا ابیوز کیا جائے گا. اس کے لیے یہ ٹرانسفر کی کلوز ہونا یا نہ ہونا از امٹیریل. کیا ماضی میں یہ ٹرانسفر کی کلوز موجود تھی؟ نہیں تھی. لیکن کہاں عدلیہ آزاد رہی؟ مجھے بتائیے کہ ایسے ایسے فیصلے ہیں جن کے اوپر جو ہے آپ بات کریں تو رونا آتا ہے, کہ جنہوں نے اکنامکلی پاکستان کو بلیڈ کیا, آئینی طور پہ آئین سے متصادم تھے. کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ 15 دن کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں؟ یعنی آئین کو, ظفر علی شاہ میں آئین کی ترمیم کا اجازت نامہ دے دیا گیا. کیا وہ آئینی فیصلہ تھا؟ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو واٹس ایپ کالز کے اوپر ہوئے, وہ کون سی آزاد عدلیہ ہے؟ اس کے اندر اور بہتری لے آئے. تو ہم جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں گئے, 19ویں ترمیم آئی, 28ویں آئی, 18ویں آئی, 19ویں آئی, 20ویں آئی, ایک پروسیس آیا, اس کو ہم نے 26ویں میں اور بہتر کر دیا. اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بہتری کی گنجائش نکلی تو اس کو اور بہتر کیا جائے گا. تو ایوالونگ پروسیس ہے, ایک چیز ابھی شروع نہیں ہوئی اور اس کو آپ ایک بنیاد بنا دیں. طلحہ آپ نے نہیں, میں آئی انٹرپٹ سر, آئی انٹرپٹ یو, آپ نے بنیاد بنا دی؟ نہیں سر, آئی ایم ایف کی رپورٹ نے بنیاد بنائی ہے. آپ کے لیے ورڈز پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نیشنل کرپشن سروے consistently found that respondents viewed the judiciary as one of the most corrupt sectors together with the police and the public procurement. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سر, پلیز ڈونٹ بلیم می. جس کو آپ نے امیوزنگ ڈیبیٹ کہا, جس کو آپ نے امیوزنگ ڈیبیٹ کہا, وہ آئی ایم ایف کر رہا ہے, میں نے. کہ ان 26ویں اور 27ویں ترامیم سے پہلے کون سی عدلیہ یا یہ جو جن اداروں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں, اس وقت تو کوئی ٹرانسفر کی پروویژن نہیں تھی نا. They are corrupt to the tooth. They are stinking in corruption. چاہے لوور کورٹس ہوں, چاہے سپیریئر کورٹس ہوں, ان کے متعلق سوالات ہیں. اسی لیے تو جوڈیشل انڈیکس کے اندر پاکستان کا نمبر کیا 146ویں نمبر پہ ہے نا. جی سر, افغانستان کے قریب ہے. الاؤ می, میں آگے بڑھوں. نعیم قریشی صاحب, آپ کی رائے صورتحال پہ سر پلیز بریفلی تھوڑا سا. دراصل 26ویں اور 27ویں ترمیم کے روئے رواں چونکہ بلاول بھٹو صاحب تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو حیدر زمان صاحب نے تو وہی گفتگو کرنی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو بچی کچھی تھوڑی بہت آزاد عدلیہ موجود تھی, 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس آزادی کو ختم کر دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ججز کی ٹرانسفر ایک عام بیوروکریٹ کی ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے. ججز پہ کبھی بھی کسی بھی قسم کا پریشر نہیں ڈالا جاتا. لیکن یہ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ کلوز نہ ڈالی جاتی کہ ججز کا ٹرانسفر ان کی مرضی خلاف کہیں بھی کیا جا سکتا ہے, تو اس سے کیا فرق پڑ رہا تھا؟ عدلیہ کو کیا بینیفٹ ہوتا تھا یا کیا نقصان؟ اور نعیم صاحب, کیا ہی بہتر ہوتا جو کرپٹ ججز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کے لیے کوئی کلوز ڈالا جاتا, جس طرح یہ ہمیں نیشنل کرپشن سروے بتا رہا ہے سر. جی بالکل ایسے ہی ہے, یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کلوز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن ججز کو مجبور کرنے کے لیے, اور آپ دیکھیے صرف یہی نہیں ہے کہ ججز کی اگر ٹرانسفر کی جائے گی ان کی مرضی کے خلاف, اگر وہ ریزگنیشن دینا چاہیں, اگر وہ انکار کرنا چاہیں, تو اس کے خلاف سیکشن 209 کے تحت جو وہ کارروائی بھی کی جائے گی. اس حد تک ججز کو جو ہے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ صرف اسی وجہ سے ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5-6 ججز نے جو ہے وہ علم بغاوت بلند کر دیا تھا ان کے خلاف. ان کی مرضی کے فیصلے نہیں دینا چاہتے. نعیم صاحب, I'm short on time, so sorry, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, I apologize, معاف کیجئے گا پلیز. نیازی صاحب, آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. نیازی صاحب, میں نے نواز شریف صاحب کو دعائیں دیتے ہوئے سنا ہے, ثاقب نثار کو, میں نے پیپلز پارٹی کو سابق چیف جسٹس کو دعائیں دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کے بڑے بڑے کارنامے تھے. سیڈلی ان تمام ترامیم کے اندر آپ لوگ کوئی ایک ترمیم ایسی نہیں ڈال سکے کہ ماضی کے کرپٹ ججوں کو ہم سزائیں دیں گے, ان کی پینشن بند کروائیں گے, موجودہ نظام کے اندر کرپٹ ججوں کو پکڑیں گے. ایسی کوئی ترمیم حکومت نے کیوں نہیں ڈالی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ ایک تو جتوئی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے موقع دیا. آئی اپولوجائز, ہاتھ جوڑ کے معافی سر. تو بہرحال ہم خیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, ہونا چاہیے ابھی. اور پھر ججز نے اگر جس کا ہوا ہے یا جس قسم کی پرفارمنس دی ہے, آج اسی کو بھگت رہے ہیں.
تو ہم تو اس جمہوری لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ خام خواہ ہم کسی جج کو سزا دیں, کل ہمیں کہیں کہ جی دیکھو جی جس نے فلاں جج کے خلاف تھا فیصلہ دیا تو اس کو سزا دی گئی. تو یہ خود جج ماشاء اللہ جتنے ہوتے ہیں 60-65 کے ہوتے ہیں, تو میچورٹی کی ایک ایج ہے, خود اپنا احتساب خود کریں اور اپنے ادارے کو ایسا شفاف بنائیں تاکہ کار کو شو کر سکے کہ ہم ایک شفاف لوگوں کو انصاف کر رہے ہیں. 26 اور 27ویں ترمیم کی بھرپور کامیابی کے بعد اب پیش خدمت ہے 28ویں آئینی ترمیم. ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ اس ترمیم کے لیے کام زور و شور سے شروع ہو چکا ہے. کچھ سورسز یہ بتا رہی ہیں کہ دسمبر, کچھ سورسز یہ کہہ رہی ہیں جنوری فیبروری, لیکن آنے والی ہے بہت جلدی. اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے, ایک تو پوائنٹ یہ تھا کہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ایم کیو ایم نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی لوکل باڈیز کو فنڈز سورس کرے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے اور وہ ماتحت نہ ہو صوبائی حکومت. لیکن ایک اور بہت بڑا پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ صوبوں سے اختیارات وفاق کو دیے جانے ہیں. سورسز یہ کنفرم کر رہی ہیں بائی ہک اور بائی کروک دیے جانے ہیں. میں پہلے اس پہ گفتگو شروع کروں گا حیدر زمان قریشی صاحب سے. حیدر صاحب, آپ کی جماعت نے بڑی محنت کی تھی 18ویں ترمیم میں, آئین کو آزاد کیا تھا, صوبوں کو خود مختار کیا تھا. آج جب صوبوں سے پیسے وفاق کو دیے جائیں گے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کیا جا رہا ہے, اور کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں سورسز کہ بائی ہک اور بائی کروک پیپلز پارٹی کو راضی کرایا جائے گا. یور ویوز آن اٹ سر. تعالیٰ دیکھیے, ہک اور بائی کروک سے اندازہ ہو گیا نا کہ دیر از سم ڈیسپریشن to undo the 18th amendment, اور اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آج سے نہیں کیا جا رہا, پچھلے 15 سال سے کیا جا رہا ہے. 2010 میں جب 7th NFC ایوارڈ ہوا, اور اس کے بعد ہر 5 سال بعد یہ ایوارڈ ہونا تھا, جو کہ ماضی کی حکومتوں میں نہیں ہوا. اس سبجیکٹ کو اتنے مختصر ٹائم میں ہم مکمل تو ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن اس کے حوالے سے جو خدشات ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, جو پروونسز کے ہیں, اسی کو دیکھتے ہوئے نیشنل فسکل پیکٹ ہوا پچھلے سال انڈر دی IMF پروگرام, اور صوبوں نے آلریڈی 1.5 سے 2% کا پرائمری سرپلس دیا اور اگلے سال پھر دینے جا رہے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وفاق کی یقیناً کمپلشنز ہیں, ٹیررزم کے متعلقہ, ڈیٹ سروسنگ, ڈیفینس, یہ اخراجات بڑے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاق نے اپنا جو فسکل بیلنس ہے اس کو بھی, اور ٹیکسیشن اور ریونیو کو بہتر نہیں کیا. کچھ صوبوں نے بہتر کیا ہے, کچھ نے ابھی نہیں کیا, تو ان کو بھی کام کرنا ہے. پھر وفاق کو کس نے روکا ہے کہ وہ اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز جو ہیں ان کی 1000 ارب سے زیادہ کی بلیڈنگ ہے, اس کو وہ نہ کنٹرول کریں. اس کا NFC سے کیا تعلق ہے, ان کی اپنی گورننس میں یہ فالٹ لائن ہے. اسی کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے سرکولر ڈیٹ ہیں, جو گیس کا ہے, جو پاور سیکٹر کا ہے. اس میں صوبوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ 2500 ارب کا پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے اور 2500 ارب کا گیس سیکٹر کا ہے, اور اس کی ڈیٹ سروسنگ کے لیے جو ہیں قرضوں پہ قرضے ہیں اور وفاق پہ بوجھ ہے. پھر وفاق کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ GST جو ڈویزبل پول میں ہے وہ تو پیٹرولیم مصنوعات پہ ہے نہیں, PDL لگا کر 700-800 ارب وفاق لے رہا ہے, اور بہت ایسی لیویز ہیں جو وفاق لے رہا ہے اور بھی لگا سکتا ہے, لیکن اپنی انکم ٹیکس کی ریکوری کو وہ بہتر کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ, صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیکس بیس کو بہتر کریں, اور جب وہ ایک پرائمری سرپلس دے رہے ہیں, 1.5% پچھلے سال تھا اور اس سال IMF نے کہا ہے کہ 2 سے 2.5% دیں, تو وہ کئی ہزار ارب بنتا ہے, وہ واپس جاتا ہے. اور 7th NFC ایوارڈ میں یہ بات بڑی واضح تھی, اور آرٹیکل 160A آف دا کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے, جہاں سے شاید ایک پرابلم آ رہی ہے کہ وہ اگلا ایوارڈ جو ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا, بڑھ تو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کو وہ فائن ٹیون کرنے کا سوچ رہے ہوں, کیونکہ اس کا خاکہ ابھی نہیں آیا, لیکن پرابلمز ہیں تو اس کی سلوشنز بھی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو 18ویں ترمیم کو پورے کا پورا ہی ڈسمینٹل کرنا ہے. یس, آرٹیکل 140A کے تحت پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل ڈیولوشن ہونی چاہیے. نعیم قریشی صاحب, بائی ہک یا بائی کروک, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہے کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, بائی ہک یا بائی کروک کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. پیپلز پارٹی آسانی سے مان جائے گی. پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ 26ویں 27 میں جتنے ایکٹیو تھے تو 28 میں بھی ان کو ماننی پڑے گی, اور خوشی خوشی مان بھی لیں گے. صرف اتنا کہہ سکیں گے کہ چونکہ صوبوں کی تقسیم کا معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے گا, اور وہ صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے ہی اپنا یہ بیانیہ چلائیں گے کہ ہم نے اس کو روک دیا.
باقی وہ ہر بات مان لیں گے. دیکھیے NFC ایوارڈ کو ریوزٹ کرنے کی بات بہت پرانی ہے, کافی عرصے سے یہ بات کہی جا رہی تھی. مفتہ اسماعیل صاحب اس کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے کہ وفاقی حکومت کے پاس صوبوں کو 57.5% دینے کے بعد بہت کم بچتا ہے, اور ڈیفنس کے اوپر جتنا خرچہ ہے وہ سب فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ایک تقریر میں شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی تھی بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ آخر وفاقی حکومت جو ہے وہ تمام خرچہ اٹھاتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ ایک ایسی واحد چیز ہے جس کو اگر تھوڑا ریوزٹ کر لیا جائے تو برا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بات بھی حیدر زمان صاحب نے یہ بات بڑی اچھی کہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو پوری امینڈمنٹ کو ہی آپ رول بیک کر دیں, اس میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی رول بیک کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو کلوز ہے 140 کی جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل درست ہے. اس میں واقعتاً چونکہ چاروں ہی صوبوں میں میرا خیال ہے یہ صورتحال ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پر لے کر نہیں جاتی ہیں. تھینک یو نعیم قریشی صاحب, تھینک یو حیدر زمان قریشی صاحب فار یور پریشیس ٹائم. جزاک اللہ خیر. جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین. I'll see you Monday next. Until then, اللہ حافظ.